अस्सलाम वालेकुम भाइयों बहनों। पाब्लो एस्कोबार का नाम तो आपने सुना ही होगा। दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग लॉर्ड जिसका ताल्लुक कोलंबिया से था। एक दौर में पाब्लो एस्कोबार के पास 30 अरब डॉलर से जायद के असासे मौजूद थे। कहा जाता है कि एक मर्तबा जब वो अपनी बेटी के साथ पुलिस से फरार हो रहा था तो सिर्फ अपनी बेटी को गर्म रखने के लिए उसने 2 मिलियन डॉलर के नोटों को आग लगाई, जो कि पाकिस्तानी 55 करोड़ रुपए बनते हैं। लेकिन यही पाब्लो एस्कोबार एक दौर में कोलंबिया का बादशाह था। कोलंबिया का वजीर कानून उसका जाती मुलाजिम था जिसको माहाना तनख्वाह दी जाती थी। सदर उसका दोस्त था। पुलिस उसकी तनख्वाह पर पलती थी। यहां तक कि जज भी पाब्लो एस्कोबार से पैसे लेते थे। पाब्लो एस्कोबार इतना ताकतवर था कि कोलंबिया में हर सरकार उसको छूने से डरती थी। यहां तक कि एक मर्तबा वो जेल गया तो उसने जेल खुद तामीर करवाई। दुनिया की सबसे लग्जरी जेल जिसके सिक्योरिटी गार्ड भी पुलिस नहीं बल्कि खुद उसके जाती मुलाजिम थे। एक दौर में वो कोलंबिया का एमएनए भी बन गया। लेकिन मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूं? हमारा मौजू तो ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम नहीं था। जी हां, पाब्लो एस्कोबार की कहानी से इस मौजू का इंतहाई अहम ताल्लुक है। मैं हूं डॉक्टर फरहान वर्क और आप देख रहे हैं आजाद मेंट्री। पाकिस्तान में आप सब पर तनकीद कर सकते हैं। आर्मी चीफ पर तनकीद हर रोज सोशल मीडिया पर होती है। चीफ जस्टिस पर तनकीद हर रोज होती है। वजीर आजम सदर पर तो वैसे ही तनकीद चलती रहती है। क्या इमरान खान, क्या नवाज शरीफ, क्या जरदारी, सब पर तनकीद होती है। यहां तक के मलिक रियाज जैसे बिजनेस टाइकून जिनका कोई नाम नहीं ले सकता था, आज के दौर में उन पर भी तनकीद होती है। लेकिन कहा जाता है कि अगर तुमने पता करना हो कि तुम पर हुकूमत कौन कर रहा है तो यह देखो कि तुम किस पर तनकीद नहीं कर सकते। अभी आपको मेरी बात की समझ आ जाएगी। क्या आप बता सकते हैं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा ड्रग लॉर्ड कौन है? मुझे यकीन है कि उसका नाम आपको नहीं पता होगा। क्या आप बता सकते हैं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्मगलर कौन है? मुझे यकीन है कि आपको यह नाम भी नहीं पता होगा। क्या आप बता सकते हैं कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा डॉलर्स एक्सचेंज कौन करता है? आप नहीं बता सकते। क्या आप बता सकते हैं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा तेल का स्मगलर कौन है? मुझे पता है कि आपके शैतानी ज़हन में फौज का नाम चल रहा होगा, क्योंकि मीडिया, सोशल मीडिया पर यही थ्योरी दी जाती है। लेकिन जो मरकजी किरदार हैं उनको आप नहीं जानते। आज हम आपको इसकी वजह बताएंगे। 30 मई 2009 को अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने दुनिया के सबसे बड़े मंशियात फरोशों की फहरिस्त जारी की और पाकिस्तान के मीर याकूब बजिंजो का नाम इस लिस्ट पर चौथे नंबर पर मौजूद था। लेकिन शायद आपने कभी यह नाम सुना ही नहीं होगा। अयूब आफरीदी पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तारीख के सबसे बड़े हीरोइन स्मगलर रहे, लेकिन आपने मुश्किल से इनका नाम सुना होगा। ये वो लोग हैं जो मीडिया पर नहीं आते, यहां तक कि उनका नाम भी नहीं आ सकता। लेकिन इन जैसे स्मगलर और मंशियात फरोश हर रोज पाक अफगान बॉर्डर पर कम से कम 50 से 100 अरब रुपए की स्मगलिंग, मंशियात फरोशी और गैर कानूनी तेल का धंधा करते हैं। जी हां, हर रोज 50 से 100 अरब रुपए। ये जराइम करने वाले पाकिस्तान के सबसे बड़े माफिया हमारे तमाम बॉर्डर्स पर अपनी कार्रवाई करते हैं। लेकिन भारत और चीन का बॉर्डर चूंकि सख्त है, इसलिए हालिया कुछ अरसे में उनकी तवज्जो ज्यादातर ईरान और अफगानिस्तान बॉर्डर पर रही, जहां से पूरी दुनिया को मंशियात की सप्लाई और स्मगलिंग का कारोबार किया जाता है। ऐसे अनासिर के लिए बॉर्डर खुला होना कितना जरूरी है मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि जो बड़े बड़े कार्टेल एक दिन में 100 अरब रुपया कमाएं, वो बहुत ज़्यादा मुनाफा भी कमा लें तो 40% अगर वो जेब में रखकर 60% मुनाफा अपने कारोबार के तहफ़्फ़ुज़ में लगा दें तो ये उनके लिए बुरी डील नहीं। और पाकिस्तान में ऐसा ही हो रहा है। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि फरहान भाई, आपका मौजू ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम है और आप हमें पाब्लो एस्कोबार की कहानी सुनाकर बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के स्मगलर्स और मंशियात फरोशों पर ले आए हैं। ऐसा क्यों? ऐसा बहुत जरूरी है, क्योंकि यही माफिया पाकिस्तान की जड़ों को खोखला कर रहा है। पाकिस्तानी फौज ने तहरीक तालिबान के दहशतगर्दों के खिलाफ बार बार ऑपरेशन किए। उनकी बैरूनी इमदाद हमेशा से रही, लेकिन उनको पाकिस्तान के अंदर से भी मुकम्मल सहूलत कारी मिलती रही। कभी उनको पाकिस्तान से निकाला गया तो अफगानिस्तान ने तहफ़्फ़ुज़ दे दिया। कभी एक ऑपरेशन से निकाला गया तो अगली हुकूमत, जी हां, ये तहरीक इंसाफ की बात हो रही है, उसने वापस लाकर बसा दिया।
ہمارے جوان جہاں جانے قربان کرتے ہیں وہاں یہ عناصر تھوڑے عرصے بعد دوبارہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب سوچا گیا کہ یہ مسئلہ کیوں بار بار پیدا ہو رہا ہے۔ اب ذرا دوبارہ کرمنل مافیاز پر چلتے ہیں۔ یہ مافیا غیر قانونی تیل سمگلنگ منشیات فروشی سے اربوں کما رہے ہیں۔ اب یہی مافیاز پاک افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کا سہارا لے کر افغانستان میں بغیر کسٹم ڈیوٹی اور ٹیکس کے چیزیں پاکستان سے افغانستان بھی بھجواتا ہے اور وہاں سے وہی چیزیں دوبارہ اٹھا کر پاکستان لے آتا ہے اور اس سے پاکستانی معیشت کو شدید نقصان پہنچتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہی مافیا اپنے اربوں روپے کے اثاثے ڈالروں میں تبدیل کر کے پاکستان سے باہر بھی اسمگل کر دیتا ہے۔ اگر کسی کو دن کے 100 ارب مل رہے ہوں تو اس کو 280 کا ڈالر 500 روپے میں بھی مل جائے تو اس کے جوتے کو بھی فرق نہیں پڑے گا اور وہ خرید لے گا، کیونکہ پاکستان میں اتنا پیسہ اس کے کسی کام کا نہیں۔ لہٰذا آپ کی کرنسی تباہ کرنے میں بھی یہی مافیاز ایکٹیو ہیں۔ گزشتہ کئی دہائیوں سے پاکستان میں یہ سلسلہ چل رہا ہے جس کی وجہ سے ہماری معیشت آج اپنے گھٹنوں پر کھڑی۔ لیکن اب آپ پوچھیں گے کہ فرحان بھائی ان مافیاز کے خلاف ایکشن کیوں نہیں ہوتا؟ ایکشن اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ جو مافیا دن کے 100 ارب کماتا ہے وہ 60 ارب روپیہ تقسیم کر دے تو اس مافیا کو تو فرق نہیں پڑتا، لیکن یہی پیسے یہ مافیا تحریک طالبان اور بلوچ لبریشن آرمی جیسی تنظیموں کو بھیج دیتا ہے۔ یہ تنظیمیں سمگلنگ اور منشیات فروشی کا تحفظ کرتی ہیں۔ ان کا افغانستان اور ایران میں مکمل نیٹ ورک بھی موجود ہے۔ جب بھی پاک فوج ان کرمنل مافیاز پر ہاتھ ڈالتی ہے تو یہ تنظیمیں ان دہشت گرد گروپوں کو ایکٹیو کر دیتی ہیں تاکہ فوج وہاں پر پھنسی رہے اور ان کا کاروبار چلتا رہے۔ اب آپ سمجھیں کہ تحریک طالبان کا ایجنڈا ملک میں شریعت لانا ہے اور بلوچ لبریشن آرمی ایک سیکولر تنظیم ہے جس کا اسلام سے دور دور تک تعلق نہیں، تو آپ کو حیرت ہوگی کہ ان دونوں تنظیموں کا آپس میں اتحاد ہے اور یہ دونوں اب مل کر بطور گروپ آپریٹ کرتے ہیں، ایک اسلامی تنظیم اور ایک سیکولر تنظیم۔ کیا آپ کو سمجھ آ رہا ہے؟ لیکن رکیں، فوج نے جنگ بھی کر لی اور بی ایل اے اور ٹی ٹی پی کو روک بھی دیا، پھر کیا ہوگا؟ کیا یہ کرمنل مافیا صرف دہشت گردوں کو فنڈ کرتے ہیں؟ نہیں، یہ کرمنل مافیا آپ کی فوج کے افسران کو بھی رشوتیں دے کر سمگلنگ کرتے ہیں۔ حالیہ کچھ عرصے میں خود پاک فوج کے افسران کو اس بات پر سزائیں بھی ہوئیں، اور صرف فوج ہی نہیں بلکہ بیوروکریسی بھی ان کی جیب میں ہے۔ کمشنر حضرات جب بارڈر ایریاز میں جاتے ہیں تو اربوں روپے روزانہ وصول کرتے ہیں۔ جب یہ گروہ پکڑا جائے تو جج ان کو فوری ضمانت دے دیتے ہیں اور ان کی پہنچ اعلیٰ ترین عہدوں تک ہے۔ مختصر یہ کہ پاکستان کے تمام اداروں کو کھوکھلا کیا جا رہا ہے، لیکن کیا صرف ہمارے سرکاری ادارے کھوکھلے ہو رہے ہیں؟ جی نہیں، ہمارے پیارے راج دلارے سیاستدان کیا اس بہتی گنگا سے دور رہیں گے؟ ایسا ہو نہیں سکتا۔ یہ کرمنل بیک وقت پاکستان کے ریاستی اداروں، سیاستدانوں، دہشت گرد تنظیموں سب کو اپنے ساتھ لگا کر رکھتے ہیں، اور جیسے ہی ان کے مشترکہ مفادات کے خلاف کوئی بات ہو تو یہ نہ صرف فوری طور پر اپنے کسی مورے کو لانچ کر دیتے ہیں۔ پاکستانی فوج کو اس مسئلے کا احساس گزشتہ چند سال سے ہو رہا تھا، لیکن یہ مافیاز انتہائی طاقتور ہیں۔ جب بارڈر پر باڑ لگے گی آپ کو ان کے ترجمان نظر آئیں گے۔ یہ ترجمان میڈیا میں بھی پائے جاتے ہیں جو ایسے عمل کی مخالفت کریں گے۔ جب بارڈر بند ہوگا یہ ترجمان ایکٹیو ہو جائیں گے۔ یہی لوگ این جی اوز کی بھی فنڈنگ کرتے ہیں تاکہ اپنا ایک سافٹ امیج بنایا جائے۔ یہی لوگ اپنے علاقوں میں فلاحی کام بھی کرواتے ہیں تاکہ عوامی حمایت بھی حاصل رہے۔ اب اس مافیا کا فائدہ کیسی سیاسی صورتحال میں ہے؟ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر پاکستان میں بدامنی ہوگی، انتشار ہوگا، لوگ تقسیم ہوں گے، قانونی ادارے اپنا کام نہیں کریں گے، عدلیہ تقسیم ہوگی، فوج اور پولیس ناکام رہے گی، تو اس صورتحال میں یہ گروہ پھلے پھولے گا۔ مختصر یہ کہ پاکستان کی کمزوری میں ہی ان کی مضبوطی کا راز چھپا ہے۔ پاکستان جتنا بنانا ریپبلک بنے گا یہ لوگ اتنی آسانی سے اپنا کام کرتے رہیں گے۔ آپریشن عزم استحکام تحریک طالبان یا بی ایل اے کے خلاف آپریشن کا نام نہیں بلکہ انہی کرمنل مافیاز کے خلاف جنگ کا نام ہے۔ یہ صرف شاہیں ہیں، لیکن تاریخ میں پہلی مرتبہ پاک فوج اس فساد کی جڑ کاٹنے جا رہی ہے۔ آپ بس دیکھتے جائیں کہ بارڈر کھولنے اور کھلی آمد و رفت کا مطالبہ کرنے والے عناصر کون ہیں، سیاستدان کون ہیں، میڈیا میں کون ہیں، آپ کو سارا کھیل نظر آ جائے گا۔ اس آپریشن کے متعلق طرح طرح کے جھوٹ گڑے جاتے ہیں کہ نقل مکانی ہوگی، خیبر پختونخوا میں جنگ ہوگی، جو کہ صرف اس مافیا کے میڈیا نمائندے اور سیاستدان بولتے ہیں کیونکہ ان کے معاشی معاملات پر بڑا ہاتھ ڈلنے جا رہا ہے۔ یہ آپریشن انتہائی مشکل ہے اور اس کے لیے جنگ ہی نہیں بلکہ ملک بھر میں سسٹمیٹک ریفارمز کی بھی ضرورت ہوگی، لیکن اگر یہ آپریشن کامیاب ہو گیا تو پاکستان بچ سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ آپ بس یہ دیکھیں کہ آپریشن کے اغراض و مقاصد ہی بیان نہیں کیے
اور بہت سے سیاستدان پہلے ہی دھمکیاں لگانے آ گئے ہیں۔ کسی قبائلی اضلاع میں کوئی کاروائی شروع ہی نہیں ہوئی لیکن شور پہلے سے مچ گیا۔ قوم پرست جماعت کے اچکزئی صاحب نے اس تحریک انصاف سے ہاتھ ملا لیا جس کا نظریہ اس کے بالکل مختلف ہے۔ تحریک طالبان اور بی ایل اے آپس میں مل گئی۔ تو کیا یہ اتفاق ہے؟ جی نہیں، یہ اتفاق نہیں بلکہ اتحاد ہے۔ آج کی میری یہ باتیں سن کر ذرا خبروں کو دوبارہ سے سننا شروع کر دیں، سچ آپ کے سامنے آ رہا ہوگا۔ اگر آپ کو پاک فوج سے شدید ترین بغض اور اختلافات بھی ہوں اور آپ فوج کو پاکستان کا خود غرض ترین ادارہ بھی سمجھیں، پھر بھی یاد رکھیں کہ فوجی فوڈ، فوجی سیمنٹ، ڈی ایچ اے سمیت تمام فوجی ادارے صرف پاکستان کی معاشی گروتھ پر ہی ترقی کریں گے۔ جتنا پاکستان ترقی کرے گا، جتنی پاکستان میں انویسٹمنٹ آئے گی، اسی صورتحال میں یہ ادارے ترقی کر سکتے ہیں۔ اور اگر پاکستان ناکام ہوگا تو یہ ادارے بھی ڈوب جائیں گے۔ لہٰذا فوج کو آپ جتنا مرضی برا بھلا کہہ لیں لیکن ان کا مفاد پاکستان کے مفاد کے ساتھ ہے، اور ان عناصر کا مفاد اس سے مختلف۔ جتنا ملک میں کیاس اور انارکی پھیلے گی اتنا زیادہ ان عناصر کا سمگلنگ اور دیگر کاروبار بڑھے گا۔ تو ایک دفعہ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس تھیوری کو میڈیا میں خبریں پڑھتے ہوئے اپنے سامنے رکھیں اور تھوڑا سا چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو آپ کے سامنے یہ پورا نیکسس کھل کر سامنے آ جائے گا۔ میں ہوں ڈاکٹر فرحان ورک، آپ سب کا بہت شکریہ، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو آزاد ڈیجیٹل کے اس چینل کو لائک، سبسکرائب اور کمنٹس میں ہماری حوصلہ افزائی کرتے رہیں۔ تھینک یو۔